نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے یہ انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت کا معنی اللہ کی بات کو مان کر چلنا، پوری زندگی میں، زندگی کے ہر مرحلے میں۔ لیکن کچھ عبادتیں اللہ نے انسان کے ذمہ فرض قرار دی ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ بہت ضروری، کچھ اس سے کم ضروری، کچھ اس سے کم ضروری، کچھ سنت غیر مؤکدہ، مستحب کر لیں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ ہر کام انسان کے لیے فرض اور واجب نہیں۔ عبادات میں بھی اللہ نے انسان کے لیے بہت آسانی کر دی۔ جو فرض عبادات ہیں ان میں سے اللہ رب العزت نے انسان کو جو دو نعمتیں دی ہیں، ایک بنیادی طور پر انسان کے پاس دو نعمتیں ہیں، ایک انسان کی جان اور ایک انسان کا مال۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک ایمان والوں سے اللہ نے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے اس بات کے بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی۔ حالانکہ آپ خریدتے اس سے ہیں جو چیز کا مالک ہوتا ہے۔ کوئی زمین کا مالک ہوگا تو آپ اس سے خریدیں گے۔ اللہ انسان سے اس کی جان اور مال کو خرید رہا ہے، حالانکہ جان کا مالک بھی اللہ ہے، مال کا حقیقی مالک بھی اللہ ہے۔ اس نے یہ مال کچھ دیر کے لیے بندے کو دیا ہے، چند سالوں کے لیے بس، لیکن اللہ کیا تعبیر اختیار کر رہا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کی جان کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے اس بات کے بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی۔ اور خریدا کیسے؟ صرف اتنی سی بات کہ اس جان کو اور اس مال کو میرے کہنے کے مطابق استعمال کرو، بس، اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں۔ اس جان کو میرے کہنے کے مطابق استعمال کرو گے وہ عبادت بن جائے گی، اس جان کو میرے حکم کے خلاف استعمال کرو گے یہ میری نافرمانی، گناہ بن جائے گا۔ اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو یہ ثواب بن جائے گا، یہی مال اللہ کے حکم کے خلاف خرچ کرو یہی وبال جان بن جائے گا۔ تو بنیادی طور پر دو نعمتیں، اور ان دو نعمتوں سے متعلق اللہ نے فرض عبادات رکھی۔ کچھ عبادات فرض ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، وہ دو عبادتیں فرض ہیں، ایک نماز اور ایک روزہ۔ یہ بدنی عبادات ہیں، اس میں انسان کا جسم لگتا ہے۔ نماز اور روزہ یہ جسمانی عبادات، اور یہ فرض ہے انسان کے لیے۔ پھر ان نمازوں میں سے بھی چند رکعتیں فرض ہیں، چند رکعتیں سنت ہیں، چند رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، چند رکعتیں سنت غیر مؤکدہ ہیں، کچھ نفل ہے۔ نفل پڑھ لیں تو ثواب، نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں۔ اور ان فرض نمازوں میں سے بھی دو فرض صبح فجر کے، 4 رکعت ظہر کے، 4 رکعت عصر کے، 3 مغرب کے، اور 4 رکعتیں عشاء کی۔ اور جو واجب رکھا اس میں سے صرف 3 وتر واجب رکھے رات کو عشاء میں۔ یہ اللہ نے عبادات کا، جسمانی عبادات کا نظام دیا، کچھ مشکل نہیں۔ اور مالی عبادات کا نظام اللہ نے دیا زکوٰۃ اور صدقات کی صورت میں، زکوٰۃ اور صدقات کی صورت میں۔ زکوٰۃ فرض، وہ بھی ہر ایک پر نہیں، صاحب نصاب، جو صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب تو زکوٰۃ کا نصاب بھی بہت بڑھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 درہم بتائے تھے، اور 1 درہم ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی کا۔
تو 200 درہم کے بنتے ہیں 612 گرام چاندی، یعنی 52.5 تولہ چاندی۔ اب صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آج جو مارکیٹ میں چاندی کا ریٹ ہے وہ ہے 2650 روپے فی تولہ، 2650 روپے فی تولہ آج لاہور میں، بلکہ پورے پاکستان میں ایک ہی ریٹ ہے آج۔ اگر آپ اس کے 612 گرام چاندی یا 52.5 تولہ چاندی سے اس کو ملٹیپل کریں تو یہ بنے گا 1,39,125 روپے، 1,39,125 روپے، یعنی 1,40,000 لگا لیں۔ اسی سے آپ کو فوراً سمجھ میں آئے گا قربانی بھی اس شخص پر واجب ہے کہ جس کے پاس 1,40,000 روپیہ ضرورت سے زائد موجود ہوں، چاہے سال ان پہ نہ گزرے۔ زکوٰۃ بھی اسی پر فرض ہوگی جس کے پاس 1,40,000 روپیہ بچت ہوگی۔ تو اللہ نے جو مالی عبادتیں فرض کی اس میں زکوٰۃ اور صدقات۔ اب زکوٰۃ فرض، اور وہ بھی 2.5%، وہ بھی سال میں ایک دفعہ بس، وہ بھی صاحب نصاب پر، جس کے پاس 1,40,000 کبھی جمع ہی نہیں، بچت ہی نہیں ہوئی، اس پر چاہے ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ صدقہ، اس میں صدقہ فطر واجب ہے، اور باقی سارے صدقے نفلی ہیں، دے دیں تو ثواب، نہ دیں تو کوئی گناہ نہیں۔ تو ایک قسم فرض عبادات کی جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، جیسے نماز روزہ، اور کچھ عبادات وہ جو خالص مالی عبادات ہیں جیسے زکوٰۃ اور صدقات، اور کچھ عبادات اللہ نے ایسی رکھی کہ جن کا تعلق جان کے ساتھ بھی ہے، مال کے ساتھ بھی ہے، اور وہ ہے حج۔ حج مال بھی اس میں استعمال ہوتا ہے، بدن بھی اس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو حج یہ قربانی ایسی جو جسمانی بھی ہے، مالی بھی ہے۔ یہ بھی اس شخص پر جس کے پاس تقریباً سرکاری حج کی جو رقم ہے وہ اس دفعہ تقریباً 11 لاکھ، 11.5 لاکھ، 12 لاکھ، تو اس کے پاس 12 لاکھ ضرورت سے زائد موجود ہوگا تو کہیں جا کر اس پر حج فرض ہوگا۔ نفلی حج آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے گا میں نے پورا عبادات کا، پورے دین اسلام کی عبادات کا ایک پورا ایک خاکہ اور اس کا ڈھانچہ ذکر کر دیا۔ اب اللہ نے انسان کی مال میں سے قربانی کا ایک اور ذکر، مال قربان کرتا ہے، جان قربان کرتا ہے، اور وہ قربانی کا لفظ جو قرآن مجید میں بھی آیا۔ قرآن مجید کے اندر قربانی کے لیے 3 لفظ آئے ہیں۔ پورے قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیے تو آپ کو قربانی کے لیے 3 لفظ ملیں گے۔ ایک تو سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں ملے گا جو ابھی شروع میں آج تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، منسک قربانی، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو فرض کیا ہے، ہر امت کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آدم علیہ السلام علی قربانی کا بھی ذکر اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت 27 میں فرمایا، وہاں لفظ قربانی آتا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ تو قربانی کا لفظ قرآن مجید میں اسی جگہ آتا ہے اذ تقربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک حابیل اور قابیل، اور دونوں نے قربانی دی، جس کی قربانی قبول ہو جاتی وہ جیت جاتا، وہ صحیح ہوتا، جس کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ غلط ہوتا۔ اور قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ ان کی قربانی کیسے قبول ہوتی تھی۔
جب وہ میں بتاؤں گا تو آپ شکر کریں گے کہ امت محمدیہ کے لیے ایسا نہیں ہوا۔ تأکلہ النار، قرآن کے الفاظ، تأکلہ النار، قربانی کر کے جانور ڈال دیتے تھے، اس کو آگ کھا لیتی تھی، آسمانی آگ آتی تھی اس کو کھا لیتی تھی، قرآن حکیم۔ اور یہ یہودیوں کو یہ سب باتیں پتہ تھیں، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر جب یہودیوں کو دعوت دی ہے دین کی، تو یہودیوں نے کہا، قرآن حکیم میں وہ جملہ موجود ہے، یہودیوں نے کہا ہم تو کسی پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ قربانی کرے اور اس کی قربانی کو آگ کھا لے، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے کہا مدینے میں، ہم ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ یہ قربانی کریں اور اس قربانی کو آگ کھا جائے، پھر ہم۔ حالانکہ ان کو سب پتا تھا کہ یہ آدم علیہ السلام اور اس کے بعد ایک طویل عرصے تک یہ رہا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کے نصارہ کے ہاں اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تو گوشت کھانے کی اجازت تھی، ان کے ہاں یہ قربانیاں آگ نہیں کھاتی تھی، لیکن آدم علیہ السلام کے زمانے میں وہ آگ قربانی کھا لیتی تھی۔ اب دیکھیے گا، آپ شکر کریں گے کہ آپ کو باربیکیو پہ مل جاتا ہے، پلاؤ پہ مل جاتا ہے، گوشت بھی کھاتے ہیں ماشاءاللہ عید کی وجہ سے۔ اور آپ کے لیے امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب جملہ کہا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ حج میں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن تمہارا تقوی پہنچتا ہے اللہ کو۔ تم اللہ کے لیے ایک جان قربان کرتے ہو، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، گوشت سارا تم کھا لو، گوشت سارا تم کھا لو، یہ سارا تمہارے لیے، اور وہ بھی صدقہ نہیں، ہدیہ۔ قربانی کا گوشت صدقہ نہیں ہوتا، امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے، مسلمان بھی کھا سکتا ہے، غیر مسلم کو بھی آپ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں بلا تکلف، کیونکہ یہ صدقہ نہیں ہے۔ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں قربانی کا گوشت، زکوٰۃ صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں عید کے دنوں میں کہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں کہ نہیں، جی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک لفظ تو منسک، قربانی کے لیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے لیے ایک صورت رکھی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں وہ آگ کھا جاتی تھی، اور یہودیوں کے لیے ایک عجیب اللہ نے شرط لگا دی کہ تم قربانی کا گوشت کھا لو، جانوروں کا گوشت کھا لو، اونٹوں کا گوشت کھا لو، لیکن دیکھو تم نے چربی نہیں کھانی، تم نے چربی نہیں کھانی۔ شحم، قرآن حکیم میں لفظ آیا شحومها، ان کی چربی نہیں کھانی تم نے۔ اور یہودیوں کے لیے جانوروں کی چربی بھی حرام، اس کو کھانا بھی حرام، اس کو بیچنا بھی حرام۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کا نا مزاج تھا کہ اللہ کے احکام کو بدل کر تروڑ مروڑ کر اس میں سے اپنے مطلب کی بات نکال لینا، یہ یہودیوں کا طریقہ کار تھا۔ مسلمانوں کا اللہ نے قرآن میں سمجھایا نہ کرو، نہ کرو، اللہ کے جیسا کہا نا ویسے کرو، اللہ کے ساتھ گیم نہ کھیلو، اللہ کے ساتھ گیم نہ کھیلو۔ وہ اللہ کے ساتھ گیم کھیلتے تھے، کیسے؟ اللہ نے منع کیا، دیکھو تم نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، یوم السبت، ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک تھی۔ اور اللہ ہے نا خالق ہے، پانی کا بھی خالق ہے، مچھلیوں کا بھی خالق ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں روایات کی روشنی میں کہ ہفتے ہی کوئی مچھلیاں زیادہ اوپر آتی تھی، مچھلیوں کے شکار سے اللہ نے منع کیا، اور پھر نظام بھی اللہ نے کیا بنایا کہ مچھلیاں ہفتے ہی کو زیادہ اوپر آتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے مزاج تھا نا، اس لیے بتا رہا ہوں، ابھی بات آخر تک پہنچنے والا ہوں، اس بات تک کہ ہم قربانیوں کے بارے میں بھی اللہ سے بسا اوقات گیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس تک بات کو سمجھنا ہے کہ یہ گیم کرنا، اللہ کے ساتھ کھیل کھیلنا، اللہ کو دھوکہ دینا اور اپنی طرف سے سوچ وچار کر کے قربانی سے بچنا اور دوسرے کام کرنا، یہ یہودی کرتے رہے، اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے جو میں حکم دوں اسے پورا کرے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جناب
ہفتے والے دن ایک بڑا سارا گڑھا کھودا تالاب اور درمیان میں موقع کھولا، بڑا سارا سوراخ دریا میں اور اس تالاب میں۔ ہفتے والے دن وہ موقع کو کھول دیتے، جب مچھلیاں اوپر آتی اور دھڑا دھڑ مچھلیاں ساری تالاب کے اندر، موقع کو بند کر دیتے۔ اور اتوار والے دن، پیر والے دن وہ مچھلیاں پکڑ لیتے، ظاہر تالاب میں سے مچھلیاں کہاں جاتی ہیں۔ اور ہم نے ہفتے کے دن شکار ہی نہیں کیا، اتنے معصوم بنتے تھے اللہ کے نزدیک، ہم نے ہفتے کے دن شکار ہی نہیں کیا، وہ تو مچھلیاں آ گئی تھی نظر، ہم نے شکار کیا اتوار پیر کو، ہفتے کے دن بالکل نہیں کیا۔ اللہ اتنا ناراض ہوا۔ ڈرنا چاہیے، ہم لوگوں کے ساتھ اللہ ایسا نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے کہ میری امت پر ایسے عذاب نازل نہ کرنا جیسے پچھلی امتوں پر ہوئے۔ اللہ نے پتہ ہے صرف اس یوم سبت کے گیم کھیلنے کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں ان کے ساتھ کیا کیا تھا، کہا تھا کونوا قردۃ خاسئین، تم بندر ہو جاؤ بد شکل۔ ان کی شکلیں مسخ کر دی تھی اللہ نے، الفاظ قرآن مجید اسی وجہ سے، کونوا قردۃ خاسئین، تم بندر ہو جاؤ رسوا ہو کر، ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ جو آج کل بندر موجود وہ نہیں ہے، اس لیے کہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے بھی وہ دلائل دیے عجیب و غریب، لیکن اب جینیٹکس نے آ کر ثابت کر دیا ہے بندر کا جین اور ہے اور انسان کا جین اور ہے، یہ کبھی بھی اس میں ایوولیشن نہیں ہوتی، ارتقاء نہیں ہوتا، اس لیے وہ بندر آج نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے یہ بنی اسرائیل کی قوم ہے بندروں کو، بالکل غلط، یہ الگ نسل ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے چالیں چلی، اللہ نے ان کی شکل کو مسخ کر دی۔ اب اللہ نے ان کو جانوروں کی چربی کھانے سے بھی منع کیا تھا یہودیوں کو، اب وہ کیا کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیث، یہ جانوروں کی چربی بھی ان کے لیے حرام تھی، وہ کیا کرتے تھے، بیچنا بھی حرام، وہ کرتے تھے کہ جانور کی چربی کو پگھالتے تھے، بخاری شریف کی حدیث، جانور کی چربی کو پگھالتے تھے اور پگھالنے کے بعد اس کو گھی بنا کر اس کو بیچتے تھے اور کہتے تھے ہم نے چربی کو بیچا ہی نہیں، اور اس گھی کو بھی کھاتے تھے اور کہتے تھے ہم نے چربی کھائی نہیں، ہم نے تو گھی کھایا۔ میں نے کہا نا کہ ان کا مزاج تھا اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنا اور باتوں کو بدلنا۔ اس قوم کو اللہ نے کہا قرآن مجید میں، جب وہ وادی تیہ کے اندر تھے اور وہ من اور سلوہ نازل ہوتا تھا، اگتا گئے، اللہ سے کہا ہمیں دال بھی دے، آٹا بھی دے، روٹی بھی دے، اور یہ لہسن اور پیاز بھی، وعدسیہا وفومہا وبصلیہا، لہسن پیاز بھی کھانے کو ملے، کیا من سلوہ کھا رہے ہیں، اگتا گئے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم داخل ہو جاؤ اس بیت المقدس کے شہر میں، فادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ، تم اس دروازے میں سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا حطۃ، اور کہہ دو کہ کم کر دے، ہمارے گناہ کم کر دے، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں پوری وضاحت موجود ہے کہ جب وہاں بیت المقدس کے اس شہر میں داخل ہونے لگے تو اس کا دروازہ چھوٹا تھا، کھڑکی نما دروازہ تھا، کہنے لگے او ہو، اللہ نے اس لیے کہا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا کہ ان کا دروازہ ہی چھوٹا ہوگا تاکہ تمہارا سر نہ پھوٹ جائے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، اپنے اوپر کے بدن کو سیدھا رکھا، اب بخاری شریف کی حدیث، انہوں نے اپنے پورے بدن کو اوپر والے کو سیدھا رکھا، نیچے والے بدن کو بینڈ کیا، جھکا دیا، اور دروازے میں سے داخل ہو گئے، سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے۔ دیکھا بات کو کیسے بدلا، میں نے کہا مزاج، قوم کا مزاج، جس طرح کہا نا ویسے نہیں کرنا، جیسے اللہ نے کہا ویسے نہیں کرنا۔ اور اللہ نے کہا تھا جب داخل ہو نا دروازے میں تو کہنا حطۃ حطۃ، کم کر دے، گناہ ہمارے کم کر دے، ہماری غلطیاں معاف کر دے۔ پتہ ہے وہاں داخل ہوتے، بخاری شریف کی حدیث، داخل ہوتے وقت کیا کہا، ایک حرف کا اضافہ کر کے حطۃ کے بجائے کہنے لگے حنطۃ حنطۃ حنطۃ، گندم، حنطہ گندم کو کہتے، گندم، روٹی، روٹی، آٹا، یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ پھر اللہ کی بات کو بدلا، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اس قوم نے بدل دیا اس بات کو جو ان کو کہی گئی تھی۔ آج اللہ نے انسان کو قربانی کا حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ بیٹے کو قربان کر دو، انہوں نے تو کوئی تعویل نہیں کی کہ اللہ کا کیسا حکم آ گیا ہے۔ 100 سال سے زیادہ عمر تھی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام، 90 سال کی عمر میں تو اسماعیل پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے رب حب لی من الصالحین دعائیں مانگتے 90 سال کی عمر میں پہلا بیٹا۔
فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، مجھے خواب میں حکم ہوا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا۔ اس وقت 100 سال سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر، اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لے کے جا رہے ہیں، اور بیٹا بھی دیکھے وہ بھی ہونے والا نبی، اور اسماعیل علیہ السلام پھر ذبح کرنے کے لے کر گئے، اور کس طرح وہ فدیناہ بذبح عظیم فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے بات کو مان لیا، وتلہ للجبین، اور جبین پیشانی کے بل لٹا لیا، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو، ہمارے حکم کو سچ کر دکھایا، اور ہم نے اس کی جگہ فدیہ فدیناہ، ہم نے اس کی جگہ دمبا فدیے کے طور پر دیا، وہ ذبح ہوا۔ اللہ نے تو اسماعیل علیہ السلام کو باقی رکھنا تھا، اور اگر آپ تھوڑا سا ذہن دوڑائیں تاریخ کا تو اللہ نے باقی کیوں رکھنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کو غور سے ذہن میں رکھیے گا کہ اسماعیل علیہ السلام کو باقی کیوں رکھنا تھا۔ اس لیے کہ اسماعیل کی نسل میں سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اللہ کی بات کو مان کر چلنے والے، ان کی پھر اولاد میں اللہ نے انبیاء کو پیدا کیا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اور یہ قربانیاں، ان کا فلسفہ ذہن میں رکھیے گا، فلسفہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک لفظ قرآن میں آیا نسک، منسک، ایک آیا قربان، اور ایک سورۃ الکوثر میں آپ پڑھتے ہیں قربانی کے لیے تیسرا لفظ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نحر کہتے ہیں اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ، کہ کھڑا کر کے اس کی گردن جو سینے کے قریب حصہ ہوتا ہے وہاں برچھا مارتے ہیں، کھڑے کھڑے اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کو نحر کہتے ہیں۔ تو یہ 3 لفظ قرآن مجید میں آئے، اور اللہ نے قربانی صرف اس شخص پر فرض کی جو صاحب نصاب ہو۔ اور پھر یہ سوچنا بنی اسرائیل کی طرح کہ قربانی اتنی زیادہ، گوشت اتنا زیادہ، اس کے بجائے کسی بیوہ کی مدد کر دی جائے، کسی بے روزگار کی مدد کی جائے، غربت کا خاتمہ کیا جائے، یہ ساری باتیں بہت اچھی، لیکن اللہ کے حکم سے بھٹکانے والا شیطان ہے جو وہ حکم پورا نہیں کرنے دیتا اور سامنے نیک کام لے آتا ہے۔ بلا شبہ وہ نیک کام، بلا شبہ یتیم کی مدد کرنا نیک کام، بلا شبہ غربت کو ختم کرنا نیک کام، بیوہ کی مدد کرنا نیک کام، بلا شبہ بے روزگار کی مدد کرنا نیک کام، لیکن قربانی اپنی جگہ، اس کے لیے نہ کریں 60-70 ہزار 90 ہزار کا بکرا، آپ گائے میں حصہ ڈال دیں، باقی کے ساتھ مدد کریں، لیکن جو قربانی واجب ہے وہ ادا کی جائے، جو اللہ کا حکم ہے اس کو اسی طرح پورا کرنے کا مزاج بنایا جائے، تو اللہ رب العزت پھر برکت بھی عطا فرمائیں گے زندگی میں اور خیر بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت جس پر قربانی واجب ہو اللہ اس کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔